آپ کے سامنے حضرت علامہ و مولانا شہاب الدین صاحب روان کے اسٹیج ہے، بہت ہی جلد حضرت کی خطابت ہوگی، آپ کے سامنے روبرو ہے۔ بس مختصر انداز میں زیادہ وقت آپ سے نہیں لوں گا، لیکن ہاں اتنا تو طے ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ دیر بیٹھنا ہی آج پڑے گا، کیونکہ ہر روز جو ہے آپ 1 سے 2 گھنٹہ بیٹھتے تھے، آج کچھ زیادہ بیٹھنا ہوگا۔ بس بلا تاخیر چند لمحوں کے ساتھ ہی میں گزر جاؤں گا۔ بس حضرت کو سامنے لانے کے لیے میں کچھ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ و آلہ ابد الدہور و کرمہ۔ نعت شریف کا چند اشعار سماعت فرمائیں کہ جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیار نبی کی، جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ شام کا ڈوبا سورج لوٹا، چاند ہوئے 2 ٹکڑے، شام کا ڈوبا سورج نکلا، چاند ہوئے 2 ٹکڑے، پھر جو بلوا وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، پھر جو بلوا وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مقام شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، سورج ڈوب گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کیے اور علی کے جانگ مبارک پر اپنا سر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر سورج جو ہے ڈوب رہا ہے، عصر کی نماز علی کی قضا ہو رہی ہے، اور حضرت علی کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور دل کہتا ہے علی عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، محبت مچل کے کہتی علی نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو۔ بہرحال آخر میں سورج ڈوب ہی گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ علی کے آنکھ مبارک سے آنسو کا قطرہ ٹپکا، اس قطرے کا بھی کیا کہنا، اس کی بھی معراج ہو گئی، رسول پاک کے چہرے مبارک پر گرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں علی تم کو کس چیز نے رلایا ہے؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ نماز عصر میری قضا ہو گئی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے سوتے ہیں تو اپنی آنکھ بند کر کے، اور دل بیدار رہتا ہے، ہر نبی کا یہی معاملہ ہے۔ تو حقیقت میں میرے نبی جو ہے علی کو جانچ رہے تھے، چیک کر رہے تھے کہ جتنا میں نے سکھایا ہے اتنا سیکھا ہے کہ نہیں، جتنا میں نے پڑھایا ہے اتنا پڑھا ہے کہ نہیں، جو راستہ میں نے دیا ہے اس پہ چل رہا ہے کہ نہیں۔ اسی امتحان میں عصر کی نماز قضا ہوتی ہے۔ حضرت میرے آقا فرماتے ہیں علی بتا عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اب ادا والی پڑھنا چاہتے ہو کہ قضا والی؟ حضرت علی نے دیکھا کہ 2 جہاں کے مالک
कायनात का सरदार अल्लाह का हबीब सामने है, तो फिर कज़ा वाली क्यों पढ़ूं, अदा वाली पढ़ूंगा। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब अली कज़ा वाली नहीं बल्कि अदा वाली नमाज पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली मुबारक का इशारा करते हैं, अंगुष्ठे मुबारक आसमान के जानिब उठाए इशारा करते हैं। वो जो सूरज डूब चुका था, अब 12 घंटा के बाद निकलने वाला था, नबी का इशारा पाते ही सूरज बाहर निकलता है। सूरज जब डूबता है तो इसकी फितरत है कि जब तक 8 घंटा 10 घंटा गुजर ना जाए ये दोबारा निकलता नहीं है। लेकिन यह अली के लिए सूरज को निकाला गया, तो उसी वक्त सूरज डूबा और उसी वक्त बाहर निकाला। आज ये दस्तूर के खिलाफ सूरज बाहर आ रहा है। किसी ने सवाल किया, सूरज आज तो तू अपने मामूल के खिलाफ बाहर आया है, तुझे 12 घंटा के बाद निकलना चाहिए था, लेकिन अभी तुम निकलता है, ये बता कब गुरूब होगा। सूरज ने कहा, मैं VIP गुलाम के लिए निकाला गया हूँ, मैं अली के लिए निकाला गया हूं। जब तक अली की असर की नमाज अदा नहीं होती है तब तक मैं गुरूब होने वाला नहीं हूं। अली जो है नमाज के लिए खड़े होते, अल्लाहु अकबर। अब सूरज कहता है कि जब तक असर की नमाज अली पूरी नहीं पढ़ लेते हैं तब तक मैं गुरूब होने वाला नहीं हूं। तो शायर कहते हैं कि शाम का डूबा सूरज लौटे, चांद हुए 2 टुकड़े, पैर जो बुलवा ए व नबी की जात होती है, पैर जो बुलवा ए व नबी की जात होती है। जिस महफिल में प्यार नबी की, जिस महफिल में प्यार नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। शाम का डूबा सूरज लौटे, चांद हुए 2 टुकड़े, शाम का डूबा सूरज लौटे, चांद हुए 2 टुकड़े, पैर जो बुलवा ए नब, पैर जो बुलवा ए व नबी की जात होती है। सूरज को दोबारा निकालना किसी के बस की बात नहीं है, और नबी चाहे तो मुश्किल भी नहीं है। एक मर्तबा इस शेर में एक लफ्ज और भी है कि चांद हो गए 2 टुकड़े। हबीबे यमनी जब इस्लाम कबूल करने गया तो मेरे नबी से उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अगर सचमुच नबी हैं तो ये जो आसमान पर चांद है इसको 2 टुकड़ा कर दीजिए। जब उन्होंने ये तमन्ना जाहिर की तो उस वक्त दीन का दोपहर था और दीन में चांद नजर नहीं आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब यमनी के ख्वाहिश पर अपनी अंगुष्ठे मुबारक को आसमान के जानिब हिलाते हैं, सूरज छिपता है, अंधेरा छा जाता है, उसके बाद यूं हिलाते हैं, चांद बाहर निकलता है। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगुष्ठे मुबारक फिर उठाते हैं, इशारा करते हैं, चांद 2 टुकड़ा में बदल जाता है। और बदला तो सिर्फ अरब के लोग नहीं देखा है, हिंदुस्तान में एक पंडित है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उस पंडित ने भी देखा है कि चांद जो है 2 टुकड़े में बदला है, एक मशरिक के तरफ गया है और एक मगरिब के तरफ गया है। अब ये पंडित जब सौदा करने के लिए अरब के धरती में पहुंचा, पूछा कि फला तारीख को चांद 2 टुकड़ा कैसे हुआ था। उन्होंने, वहाँ के लोगों ने बताया, एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है जिसकी अंगुष्ठे मुबारक में इतनी ताकत है कि जमीन के ऊपर रह करके आसमान पर इशारा करते हैं, चांद 2 टुकड़े में बदल जाता है, एक टुकड़ा मशरिक की तरफ जाता है, एक टुकड़ा मगरिब की तरफ जाता है। वो पंडित कहता है, ए लोगों गवाह बन जाओ, वो टुकड़ा मैं अपने भारत के सरजमीन पर भी देखा था कि वो टुकड़ा इधर भी आया है। वो पंडित कलमा पढ़ के मुसलमान होता है, वो साहबी रसूल बन जाता है। तो भारत के सरजमीन पर भी उस टुकड़े को देखा गया था। हबीब यमनी के ख्वाहिश पर चांद जो है 2 टुकड़े में बदला है। अब मेरे नबी फरमाते हैं, हे हबीब अज़मी बता, इसको मैं जोड़ दूं या छोड़ दूं।
حبیب اعظمی نے کہا یا رسول اللہ میں مان گیا ہوں کہ آپ سچ مچ اللہ کا نبی ہیں، اب اس کو جوڑ دیجئے۔ اب سورج چاند کو جوڑا گیا۔ اب حبیب اعظمی مشکل سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب آخری سوال یہ ہے کہ سوال بھی آپ کریں گے، اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے۔ بہت مشکل سوال کہ سوال آپ کریں گے، جواب بھی آپ دیں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے حبیب امنی تم یہی سوچتا ہے نا کہ تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے اس کو شفا مل جائے، تو جا اللہ تعالیٰ میرے صدقے میں تیری بیٹی کو شفا دے دیا ہے۔ اب حبیب اعظمی ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اپنے گھر گیا، دروازے پر دستک دیا تو دروازہ اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس گھر سے لڑکی باہر نکلتی ہے، دروازہ کھولتی ہے۔ حبیب اعظمی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ حبیب اعظمی بولتا ہے بیٹی تو اپاہج تھی، مجبور تھی، لاچار تھی، یہ صحت یاب کیسے ہو گئی؟ ان کی بیٹی کہنے لگی بابا اچانک رات جیسا موسم ہونے لگا ہے، اس وقت میں نے خواب میں سو گئی تھی، خواب میں نے دیکھا ایک نورانی چہرہ والا آیا، انہیں مجھے جگایا اور مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آنے والے کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما دیا۔ حبیب اعظمی کہنے لگے بیٹی میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ جس کا کلمہ میں پڑھ کے آیا ہوں، ان کے شہر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان میں ہو گیا ہوں، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمایا۔ حبیب اعظمی کی بیٹی کہنے لگی بابا خوش نصیب تم نہیں ہو، خوش نصیب تو میں ہوں، اس لیے کہ خوش نصیب تم نہیں ہو، خوش نصیب تو میں ہوں۔ تم گئے تھے اس کے شہر میں جا کے کلمہ پڑھ کے آئے ہیں، ہم کو یہاں خواب میں تشریف لائے اور کلمہ پڑھائے، اسلام کا دامن میں لیے، اس کے بعد اللہ نے ان کے صدقے میں مجھے شفا بھی عطا فرما دیا، تو خوش نصیب میں ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور شام کا ڈوبا سورج لوٹے چاند ہوئے دو ٹکڑے، پھر جو بلوا اے نبی کی ذات ہوتی ہے، پھر جو بلوا اے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ خوابوں میں جب گیا ہوں شہر مدینہ کو، خوابوں میں جب گیا ہوں شہر مدینہ کو، سنگ میں میرے تاروں کی بارات ہوتی ہے، سنگ میں میرے تاروں کی بارات ہوتی ہے، خوابوں میں جب بھی گیا ہوں شہر نبی کو، خوابوں میں جب بھی گیا ہوں شہر مدینہ کو، سنگ میں میرے تاروں کی بارات ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج جو اس محفل کو سجائے ہیں تو شادی کے سلسلے میں ہے اور مہینہ 11ویں شریف کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اے لوگو نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے، پسندیدہ سنت، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اب نکاح کس انداز سے کرنا ہے اس کو جاننا ضروری ہے کہ شادی کرے تو کہاں کرے، گھر کیسا ہونا چاہیے، خاندان کیسا ہونا چاہیے، لڑکی ہے تو لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، یہ سب چیز آپ غور سے دیکھیے کہ دین اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ جہاں پر میں نے رشتہ لگایا وہاں پر ان لوگوں کے پاس دین ہے کہ نہیں، شریعت ہے کہ نہیں۔
ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے اس دور میں۔ آج نکاح کے نام پر نہ جانے لوگ کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ منگنی، اس سے پہلے منگنی ہوتا ہے جس کو چھیکا کہتے ہیں۔ چھیکا میں 10 آدمی لڑکا والے کے طرف سے آتا ہے اور سب کے سب بے ٹوپی والا ہوتا ہے۔ اب بتائیے برکت کہاں سے ہوگی؟ پھر کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے تو سب تو بے ٹوپی والا پہلے سے موجود ہے۔ شادی ہوتی ہے، ایک لڑکا کا باپ اس لڑکی کے باپ سے ایڈوانس میں اتنا روپیہ لیتا ہے، پھر آنے کے لیے گاڑی کا بھاڑا لیتا ہے، پھر جو ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ کھانے میں یہ چیز چاہیے، یہ لڑکے کا باپ کہتا ہے۔ اب میرے نبی کا ولیمہ آپ جانتے ہیں؟ میرے نبی کے جو ولیمہ ہوا اس ولیمہ میں کیا تھا؟ کھجوریں تھی۔ سنت ہے ولیمہ کرنا نا، تو کھجوریں ہیں سنت، یہ ڈیمانڈ والی بات نہیں ہے۔ اور یہ ساری بات کل میدان معاشر میں لوٹانا ہوگا، معاف کوئی نہیں کرے گا وہاں تو ہر آدمی چاہے گا کہ ایک ایک نیکی مجھے مل جائے، یہاں تک کہ ماں تمنا کرے گی کہ میری بیٹی چلے جائے ادھر، ہم چلے جائیں جنت میں، یہ تمنا ہوگی۔ تو ان چیزوں میں خیال رکھیے۔ آج شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بہو گھر لاتے ہیں، ابھی 10 دن نہیں گزرتا جھگڑا شروع ہو گیا۔ یعنی ساس بھی ٹیمپریچر میں 60 ڈگری میں آئے ہیں، بہو بھی 60 میں، اور دونوں کا تار ہے گرم۔ اب یہ دونوں تار گرم جب آپس میں سٹتا ہے تو بال تو فیز ہوبے کرے گا۔ اب اس میں پیسا جاتا ہے بیچارہ بیٹا اس گھر کا۔ اگر ماں کی طرف سے بولتے ہیں تو صاحبہ ناراض، اور بیوی صاحبہ کی طرف سے بولتے ہیں تو ماں ناراض۔ بیٹا کرے تو کیا کرے، آخر میں وہ کیا کرتا، خودکشی کرتا ہے، مر جاتا ہے، سوچتا اب ہم رہ کے کریں گے کیا۔ بیاہ کر کے لائے، شادی کر کے آئے، ابھی 10 دن نہیں گزرا، ماں کے ٹیمپریچر جو ہے 60 ڈگری میں ہے، بیوی کی بھی 60 ہے، اور یہ دونوں گرم تار آپس میں جب ملتے ہیں تو صلح کوئی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر گھر میں اس طرح کی بات ہو تو پارٹی میں صلح کرو، یعنی گٹھ بندھن کرو، تب جا کے سرکار چلے گی اس گھر کی۔ اگر گٹھ بندھن نہیں کرتے ہیں تو سرکار چلنے والی نہیں ہے۔ اسی بہار کی بات سن لیجئے، لالو یادو کا بیٹا تیجسوی یادو، ادھر جو ہے نتیش کمار، جب تک گٹھ بندھن نہیں کیے تو تناشائی تھا۔ آج گٹھ بندھن ہے، سرکار کتنی بہترین چل رہی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے ریل منتری میرا، لالو کا بیٹا کہہ رہا ہے ریل منتری میرا، ادھر نتیش کہہ رہا ہے تیل منتری میرا۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی بات ہونی چاہیے۔ اگر 2 تار گرم ہو جائے، ساس بھی 60 ڈگری میں ہے، بہو بھی 60 ڈگری میں ہے، تو دونوں کو گٹھ بندھن کرا دو، پھر سرکار آسانی سے چلے گی۔ اب کیسے چلے گی؟ کبھی بہو کو بھی برتن مانجنا ہوگا، کبھی جھاڑو لگانا ہوگا، کبھی کھانا بنانا ہوگا۔ جیسے ایک MLA، ایک منتری اگر بہار کو چلانا چاہتے ہیں تو بہار کا مکھ منتری کہتا ہے ریل منتری میرا رہے گا، تیل منتری تیرا رہے گا، چاول منتری میرا رہے گا، شکشا منتری تیرا رہے گا۔ یعنی بات لیتا ہے کہ کچھ تم سہو، کچھ ہم سہتے ہیں، کچھ تم فائدہ اٹھاؤ، کچھ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ساس کو بھی چاہیے کہ کچھ ہم کرے، کچھ بہو کو بھی چاہیے کہ ہم کرے، تب جا کے سرکار چلے گی گھر کی، ورنہ بیٹا پیسا جائے گا، بیٹا مارا جائے گا۔ کیونکہ اگر بہو کی طرف، بیوی کی طرف سے بولتا ہے تو ماں ناراض ہوتی ہے، ماں ناراض ہوتی ہے، اور ماں کی طرف سے بولتا ہے تو بیوی ناراض ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایسے عالم میں آپ کیا کیجئے گا؟ ایسے عالم میں آپ کیا کیجئے گا؟ ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، یہ نسخہ بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں اگر بیوی اور ساس میں، یعنی بہو اور ساس میں زیادہ جھگڑا ہونے لگے تو آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اس کو اپنا لیجئے گا، آٹومیٹک جھگڑا وہیں ختم ہو جائے گی۔
آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، نہ ڈنڈا اٹھانا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ لڑنا ہے، نہ ماں کے طرف سے بولنا ہے، نہ بیوی کی طرف سے بولنا ہے۔ لیکن میں اس ساس سے بھی کہتا ہوں اور اس بہو سے بھی کہتا ہوں، اے ساس، تم ساس بنی ہو تو جس بیٹی کو تم بیاہ کر کے لائے ہو، جس کو بہو بنا کے لائے ہو، اب تم اس کو بہو مت سمجھو، اپنی بیٹی سمجھو۔ جس دن بیٹی سمجھے گی اس دن ہی سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور بہو کو بھی کہتا ہوں، تم اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہو تو اس گھر میں جو ماں ہے اسی کو ماں بنا لو۔ لیکن یہ نسخہ نہیں ہے، ابھی نسخہ باقی ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ کہیے یا رسول اللہ۔ آپ لوگ بیدار رہیے گا، ابھی حضرت ہے، توجہ ہے نا حضرت؟ بس اور کچھ دیر۔ اگر آپ کے گھر میں جھگڑا ہو، آپ کے گھر میں جھگڑا ہو، بیوی صاحبہ نہ مانتی ہو اور اگر ماں نہ مانتی ہو اور دونوں ٹیمپریچر میں ہو، ایسے عالم میں آپ جائیے اور جا کے کہہ دیجئے، کیا کہیے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان دینا شروع کیجئے، ادھر بیوی کہے گی، ادھر ماں بھی کہے گی، ارے جھگڑا شباب پر ہے اور یہ پاگل کیا کر رہا ہے۔ اب اذان کی آواز سنے گا تو ماں بھی خاموش ہو جائے گی، بیوی بھی خاموش ہو جائے گی، بہن جھگڑ رہی ہے وہ بھی خاموش ہو جائے گی، اور اگر بات آگے بڑھ جائے تو کہہ دینا، حیا علی الصلاۃ، اے میری ماں جی تم نماز پڑھ لو، اے بیوی صاحبہ نماز پڑھو۔ ایسے عالم میں ہر بڑے سے بڑا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ تو سباب پر ہوگی، دونوں کا ٹیمپریچر ہائی ہوگا اور غصے میں ہوں گے، دونوں جھگڑ رہے ہوں گے۔ ایسے عالم میں جب آپ اذان کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر کی جھگڑا ادھر رہ جائے گی، اب دونوں کی ذہن جو ہے آپ کی اذان پر پڑے گی، توجہ ادھر ہوگی اور کہے گی ارے ہم تو جھگڑ رہے ہیں، تم بیچ میں کیا کر رہے ہو؟ تو کہہ دینا اذان دے رہے، اب تم خاموشی سے سنو۔ سمجھ گئے؟ اس نسخہ کو اپنائیے، اور یہ حدیث پاک بھی ہے، کہیں جھگڑا ہو اذان دیا کیجئے، پانی زیادہ گرنے لگے آسمان سے تو اذان دیا کیجئے، کم گرے تو بھی اذان دیجئے، نہ گرے تو بھی اذان دیجئے، اس لیے کہ جھگڑا ہوتا ہے جہاں وہاں شیطان کا داخل ہوتا ہے، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی اذان دیتا ہے، اذان کی آواز سنتے ہی شیطان الٹے پیر بھاگنے لگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب شیطان بھاگے گا، ادھر ماں بھی جو 60 ڈگری میں تھی اب وہ 1 ڈگری میں آئے گی، بیوی کی تو ساری ڈگریاں ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو یہ نسخہ اپنائیے، بہت قیمتی نسخہ ہے۔ بس مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، اور جو حضرت آئے ہیں باہر سے کم ان کا تو 2 گھنٹہ آپ لوگ کو سننا ہی ہوگا۔ ایک مرتبہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہتے رہیے، الحمدللہ کہتے رہیے، سبحان اللہ کہتے رہیے، آپ کے نام اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا جائے گا، ثواب کا ڈھیر ہو جائے گا، اور محفل بھی کامیاب ہوگی، اور ہم کو بولنے میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ بس 2 اشعار اور سن لیجئے، پھر حضرت آئیں گے آپ کے سامنے۔ محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ رشتہ اپنے نبی سے مضبوطی سے رکھیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، کل ہمارے شہنشاہ یعنی بڑے بڑے بادشاہ جو ہوتے تھے ان کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، اور ایک بادشاہ کے بارے میں ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ جائیے گا کہ میں کن کی شان میں یہ شعر پڑھا۔
शहनशाहों के दिल में जब नबी का इश्क जागा है तो तख्तो ताज ठुकरा कर हुकूमत छोड़ देते हैं, तो तख्तो ताज ठुकरा कर हुकूमत छोड़ देते हैं। ये शेर मखदूम अशरफ के शान में। आज मेरे मखदूम अशरफ का करम देखिए, और अल्लाह ने मखदूम अशरफ को कितना नवाजा ये कहना मुश्किल है कि आज बड़े बड़े ओहदे वाले लोग, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठने वाले लोग, मखदूम अशरफ की बारगाह में भिखारी बन के बैठा हुआ है ना हजरत? मखदूम अशरफ की बारगाह में भिखारी बन के बैठा है और कहता है कि आका मखदूम अशरफ दिला दे अपने रब से। यही कहते हुए नजर आते हैं। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े आदमी को वहाँ झाड़ू लगाते हुए। तो मेरे दोस्तों, वहाँ झाड़ू लगाना ये कम नसीब की बात नहीं बल्कि खुश नसीब की बात है। तो शायर कहते हैं शहनशाहों के दिल में जब भी नबी का इश्क जागा है तो तख्त व ताज ठुकरा कर हुकूमत छोड़ देते हैं, तख्त व ताज ठुकरा कर हुकूमत छोड़ देते हैं। समना से मेरे आका मखदूम अशरफ चले हैं, हुकूमत को ठोकर मार दिए हैं, अल्लाह की राह में चले हैं, दीने मुहम्मदी के खातिर चले हैं। चलते चलते पंडुआ में पहुंचे हैं, अल्लाहुल हक पंडवे के दरबार में पहुंचे हैं। वहां जाके मुरीद होते हैं और अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है, अपनी हर सांस को कुर्बान की है, अपनी हर दौलत को कुर्बान किया है। तो अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया कि मखदूम अशरफ, तुम मेरे लिए अपने तन मन धन को कुर्बान करते हो, अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो, अपनी ऐशो आराम को मेरे खातिर कुर्बान करने आए हो, तो लो मैं इनाम ये देता हूं कि बड़ा बड़ा राजा महाराजा तेरे दर का भिखारी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। जहां जो जिन्नात अगर किसी से, कहीं का जिन्नात अगर कोई परेशान ज्यादा करता है, आप वहां लेके जाइए ना, एक बार की धुलाई में सब ठीक हो जाएगा। ये हुकूमत है। दौलत पे हुकूमत कर लेना, इंसानों पे हुकूमत कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हुकूमत करना है तो ऐसे चीज पर हुकूमत कर जिसे दिखाई नहीं देता है। और अल्लाह ने मखदूम अशरफ को वह मकाम अता फरमाया कि कितने बड़ा जिन्नात क्यों ना हो, वहां जाओ और शिफा पाके घर आओ। और सिर्फ जिन्नात वाला नहीं, कोई भी मर्ज लेके वहां पहुंचता है तो अब तक मैं नहीं सुना हूं कि बगैर शिफा के घर आए। कोई भी इलाज के लिए आप जाइए, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कलेजे में बीमारी है, फेफड़े में बीमारी है, कमर में दर्द है, आप मखदूम अशरफ के चौखट पे जाइए और सामने बैठिए दरबार में, शिफा पाके घर आइए। दुनिया में हर बीमारी का इलाज अलग अलग डॉक्टर करते हैं। किसी के अगर हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाइए, सिर में प्रॉब्लम है सिर वाले डॉक्टर के पास जाइए, गले में दिक्कत है गले वाले डॉक्टर के पास जाइए, किसी और बीमारी है तो किसी और के पास जाइए। यानी एक ही डॉक्टर के पास सारे इलाज नहीं है, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मखदूम अशरफ की शान पर। हाँ, मेरे मखदूम अशरफ की शान पर। पेट में बीमारी है, गुर्दे में बीमारी है, कलेजे में बीमारी है, फेफड़े में बीमारी है, दिमाग में दिक्कत है, गले में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, हकीम वहां एक ही बैठा है, तबीब एक है, दवाई भी एक है और तरीका भी एक है। और आने वाले लोग अलग अलग जगह से आते हैं और यही तरीका है कि आओ मखदूम अशरफ के नीर शरीफ में आके नहाओ, उसके पानी को पियो और दरबार में बैठो और शिफा पाके घर जाओ। एक ही हकीम के पास सारी बीमारी का इलाज है। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि एक ही हकीम को सारे दवाइयों का, सारे मर्जों का दवाई बता दिया और ये भी बता दिया कि मर्ज चाहे कोई भी हो, आओ वलियों के आस्थाने पे आओ और शिफा पाके घर जाओ। ये वलियों की शान है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी और आंखों को बंद करते हैं, उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। को शहनशाहों के दिल में जब नबी का इश्क जागा है
शहनशाहों के दिल में जब नबी का इश्क जागा है तो तख्तो ताज ठुकरा कर हुकूमत छोड़ देते हैं। और आखिरी शेर सुनिए, मदीना जाना चाहते हैं ना, मदीना शरीफ जाने का तमन्ना है? कितने लोगों को है? मैं बेदार कर रहा हूं हजरत के लिए, और जाने का अगर तमन्ना है तो हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, कम से कम तमन्ना तो रखे है ना। इंशाअल्लाह दुआ आपकी और हमारी सबकी है कि अल्लाह ताला मरने से पहले मदीना दिखा दे, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे तेरी रहमत रात दिन बरसती है। आखिरी शेर सुनिए और तमन्ना रखिए। मदीने की जियारत का बहुत अरमान है शाहिद, मदीने की जियारत का बहुत अरमान है शाहिद, मगर हालात ऐसा है जो दिल को तोड़ देता है, मगर हालात ऐसा है जो दिल को तोड़ देता है। मोहब्बत का जो रिश्ता जोड़ कर रखा है आका से, मेरे आका खुदा से उसे का रिश्ता जोड़ देते हैं। बस यहीं तक मेरी तकरीर थी। इंशाअल्लाह फिर कल मौका मिलेगा। कल जो है मिलाद 2 जगह है, फिर परसों हाजी मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब के दौलत खाने पर है, फिर उसके बाद 12 में भी मिलाद है। सब मैं इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बोलूँगा। अब मैं यहाँ से हज़रत को दावत दे रहा हूँ कि हज़रत आपके सामने आएंगे। अगर इसी अंदाज में आप सुनते रहे तो हज़रत कहेंगे कि 12 साल पहले जिस जगह पे मैंने छोड़ के गया था उसी जगह पे आज भी आप लोग मौजूद हैं। इसलिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हजरत 12 साल पहले थे ना यहाँ पर, और आज आप उसी अंदाज में सुनिएगा तो क्या कहेंगे कि इन लोग 12 साल पीछे जहाँ थे वही आज भी है, तो फायदा क्या है मेरा यहाँ रहने का। इसलिए इस अंदाज में तुम्हें मैं सुनने नहीं दूंगा। जीना है इस जहां में कोहराम मचा दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें यहाँ जीने नहीं देगी। जीना है इस जहां में तो कोहराम मचा दो, कहो या रसूल अल्लाह। दम तो है लेकिन अंदाज अभी भी नहीं है, लेकिन हजरत बहुत है, अभी कम लोग हैं। इंशाअल्लाह कुछ और गर्मी पैदा होगी, अभी आप तशरीफ फरमा होंगे तब। हजरत जो है 200-250 किलोमीटर के सफ़र करके तय करके तब यहाँ आए। सुबह सवेरे घर से निकले हैं। आज नमाज मगरिब या मगरिब की जमात में शामिल थे, तो यूँ समझे कि 12 घंटा आपके लिए सफ़र करके आए। और आप उसी अंदाज में सुनिएगा, कितनी बड़ी बात है कि 12 साल के बाद, अब 12 घंटा के बाद, तो इस बात पर आपको फिक्र करनी होगी कि एक जज्बा आपके अंदर होनी चाहिए। वो जज्बा कैसे होगा कि आज मयारे इश्क इतना घटिया हो चुका है कि लोग चेहरा देखते हैं तब इश्क करते हैं। आशिक माशुक का चेहरा देखता है, उसके बाद इश्क करता है। कभी घर देखता है, कभी खानदान देखता है, कभी रुतबा देखता है, तब जाके इश्क करता है। लेकिन वह रे मेरे आका, वह रे हजरत उवैस करनी के माशुक है मदीने में, आशिक है करने में। वहीं से मोहब्बतों का सिलसिला जो शुरू हुआ तो वह मोहब्बत का सिलसिला और हजरत उवैस करनी की मोहब्बत की खैरात आज भारत के धरती में आई है। तो इतना खैरात मिला कि आज भारत में कोई किसान खेत में हाल जोतता है तो वहीं से कहता है या रसूल अल्लाह, वहीं से कहता है या हबीब अल्लाह। कोई दुकानदार सुबह उठ के दुकान खोलता है तो अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है। क्यों? कि उवैस करनी की मोहब्बत को देखता है कि उवैस करनी करने के धरती पर है और मेरे आका मदीने के धरती पर है। माशुक मदीने में, आशिक करने में और उनकी
محبت کی خیرات بھارت والے کو کیا ملی کہ جب بھی دکان کھولتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب بھی گھر سے نکلتے ہیں کہتے ہیں یا حبیب اللہ، کھیت والے کھیت میں پہنچتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ، باغیچہ والے باغیچہ میں پہنچتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ. یعنی حضرت اویس کرنی کہ محبت کی خیرات آج بھی بٹ رہی ہے. تو آپ کو اس جگہ پہ اگر بیٹھنا ہے تو پھر ایک جوش و خروش کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. حضرت علامہ و مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ و مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ سیتا ہماری. نعرہ تکبیر. بس اس شعر کے ساتھ کہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. اور ایک شعر سنیے کہ آن اور شان محمد کے نام پر. ہمیں جینا بھی ہے، ہمیں مرنا بھی ہے، تو نبی کی محبت میں مرنا ہے. شاعر کہتے ہیں یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر. اور سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر. سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر. یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر. اور بھارت میں خواجہ سنجر ہے اسی لیے بھارت ہوا ہے مہان محمد کے نام پر. بھارت میں خواجہ سنجر ہے اسی لیے بھارت ہوا ہے مہان محمد کے نام پر. اور ایک شعر آپ کے طرف سے دے دوں، سنیے گا کہ لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس اناج میں، لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس اناج میں، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر. اور برسات کی محتاج نہیں ذات ہماری، بو دیں گے ہم اپنا دھان محمد کے نام پر. آئیے حضرت اپنی خطابت سے سامعین کے دل کو منور مجلہ فرمائے. ایک شاندار خطابت ہونے والی ہے، شاندار طریقے سے آپ ان کو سنیے اور سماعت بھی کیجئے. جہاں بات اچھی لگے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.